راز وفا از قلم مایا خان، قسط نمبر 42۔ میں نے آپ کو بلایا تھا ملکہ، ریحان زوہا کے کمرے میں آتے منہ لٹکائے بولا، جو سامنے بیڈ پر بیٹھی کسی کیس کی فائل ریڈ کر رہی تھی۔ ملکہ میں ہوں تو پھر میں کیوں کسی کا حکم مانوں؟ زوہا ریحان کو اپنے کمرے میں دیکھتے اپنی شرم پر بمشکل قابو پاتی بولی، وہ اس شرم اور عجیب سی جھجک کی وجہ سے ہی نہیں گئی تھی۔ اوہ تو ایسی بات ہے، آئی لائک اٹ، ریحان مسکراتے بولا، مقابل کے اسی ایٹیٹیوڈ سے ہی تو اسے محبت تھی جو اس پر بے انتہا جچتا بھی تھا۔ جی اب آپ بتائیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ زوہا اپنے کھلے بالوں کو بند کرتے بولی، نظریں ابھی بھی وہ اسے نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہیں کھلا رہنے دیں، اور میں یہاں آپ کے ساتھ کرنے آیا ہوں جو کہ ابھی بہت ضروری ہے۔ ریحان زوہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پہلے بال باندھنے سے ٹوک گیا اور پھر بے شرمی سے اس کی فائلز بند کرتے بولا۔ وہ کھلا ہو کر مزے سے زوہا کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ زوہا اپنی شرم پر قابو پاتے اسے گھورنے لگی۔ دن بدن شوخا ہو رہا تھا۔ خدا کی قسم جب آپ مجھے ایسے گھورتی ہیں تو مزید خوبصورت لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے یا آپ کے پھولے گال کھا جاؤں۔ ریحان اپنی انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے زوہا کا گال کھینچتے بولا۔ اس نے جب سے زوہا کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی تب سے وہ زیادہ ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو کہیں نہ کہیں زوہا سے ڈرتا تھا۔ کوئی کام نہیں ہے آپ کو جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں؟ اور مجھے ابھی یہ سب فائلز ریڈ کرنی ہیں، اس لیے آپ جائیں یہاں سے، زوہا سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ بولی۔ اس کا دل کر رہا تھا کم سے کم ابھی کے لیے مقابل کی نظروں سے دور ہو جائے۔ آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں ریحان اس کے چہرے کے رنگوں کو دل میں بساتے بولا۔ زوہا کے یہ انداز بالکل نئے تھے اور بلا شبہ اس کے لیے دنیا کے سب سے خوبصورت رنگ تھے۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ آپ جائیں، ابھی مجھے کام کرنے دیں، زوہا فوراً سے بولی۔ وہ اس سے نہیں، اس کی بولتی نمایاں آنکھوں سے ڈر رہی تھی۔ جہاں ایک محبت کا جہاں تھا۔ تھینک یو سو مچ ملکہ، ریحان تھوڑا سا اوپر اٹھتے زوہا کے گال پر لب رکھتے بولا۔ زوہا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جبکہ اس کے لمس پر لال ہونا تو پکا تھا۔ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ ریحان زوہا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی لبوں سے لگا گیا۔ زوہا اس محبت میں ڈوبے انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی کیسے کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ اسے ہمیشہ ریحان کے ساتھ اپنا آپ بہت نایاب لگتا تھا۔ یہ انسان اسے ہمیشہ ایک نئے طریقے سے محبت کرتا تھا۔ آپ کے نکاح میں ہوں میں، آج یا کل مجھے آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی، زوہا نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے آپ کے دل کی رضامندی سے رخصتی کرنی تھی، جو شاید اب آپ ہیں بھی، اور یقین کریں اگر آپ ابھی بھی راضی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی رخصتی پر زور نہ دیتا۔ ریحان زوہا کے ماتھے پر لب رکھتے عقیدت سے بولا، یہ عورت ہر انداز سے، ہر جگہ سے کے قابل تھی۔ زوہا بے ساختہ آنکھیں بند کر گئی۔ یہ اسے بہت پسند تھا۔ ایک بار پلیز منہ سے اقرار کر دیں کہ
آپ دل سے راضی ہیں؟ ریحان زوہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے آنکھوں میں دیکھے پوچھ گیا۔ وہ ابھی بھی اس سے پوچھ کر اسے معتبر کر رہا تھا، اور یہی چیز زوہا کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ آپ کی شکل پر ترس آ گیا ہے مجھے۔ فکر نہیں کریں، دل سے ہی راضی ہوں میں۔ زوہا تھوڑا سا مسکراتے بولی۔ اچھا، پھر ایک بار اور ترس کھائیں مجھ پر ذرا۔ ریحان اپنے زوہا کے قریب کرتے اشارہ کرتے بولا۔ انتہا کا کوئی بے شرم انسان تھا۔ آپ بے شرم انسان ہیں، میں نہیں۔ زوہا اشارہ سمجھتی فوراً بولی۔ تھوڑی بے شرم ہو جائیں اس دن کی طرح، اور میری عزت۔ ریحان زوہا کے بال گردن سے پیچھے کرتے اس کی گردن کو جلد۔ زوہا نے ایک بار پھر خود کو اس دن کے لیے کوسا۔ یہ انسان ہمیشہ اسے اس دن کا حوالہ دیتے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اگر اب آپ نے ایک بار اور کبھی اس دن کی بات کی تو میں آپ پر کیس کر دوں گی، زوہا دانت پیستے بولی، جس پر ریحان کا خوبصورت کہکا کمرے کی زینت بنا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میری اپنی بیوی بہت اچھی وکیل ہے، ایک ہی جست میں ہی کیس جیت جائے گی، ریحان مغرور لہجے میں بولا۔ آپ کا ہر وقت کا کہیں مجھے انکار کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ زوہا ریحان کو اپنی گردن پر دانت کاٹتے دیکھ بولی۔ آج پہلی بار وہ اس کی گردن پر نشان بنا رہا تھا۔ انکار نہیں، بلکہ آپ میں میری بڑھائے گا، جسے آپ کہیں گی۔ مور بیبی مور، ریحان نے اس کی گردن پر بنے نشان پر بولا، اور زوہا سچ میں یہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ مقابل ایسے رہا تھا۔ میں زبردستی کا نہیں، ساتھ دینے اور لینے کا قائل ہوں۔ شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھ کر اور سمجھ کر میری پناہوں میں آئیے گا، پھر دونوں مل کر ایک دوسرے میں دنیا کو بھول جائیں گے۔ بس کر دے ریحان۔ زوہا اب چلائی۔ وہ انسان اسے پاؤں کے ناخن سے لے کر کان کے لو تک سرخ کر چکا تھا۔ ہاں ہاں، اوکے اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ ریحان فوراً اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، ورنہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ مقابل کچھ بھی کر دے۔ پیچھے زوہا فوراً شیشے کے سامنے جاتی اپنی گردن پر بنے نشان کو دیکھنے لگی، اور انگلیوں سے چھوتے گلاب ہوتی شرما گئی۔ السلام علیکم ارم اماں، پرومیسا کہاں ہے؟ گاہی کچن میں صرف ارم اماں کو کام کرتے دیکھ پوچھ گیا۔ وہ آج ایک کبوتری لے کر آیا تھا جو پنجرے میں رکھنے سے پہلے پرومیسا کو دکھانا چاہتا تھا۔ شاید اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ بیٹا یہی ہے بس، چھوٹے صاحب۔ کو کافی دینے گئی ہے، ارم اماں کچن کی کھانا بنانے بولی۔ اچھا، جب وہ آئے تو اسے لان میں پول کے پاس بھیج دیجیے گا۔ گاہی کہتے کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں بیٹا، ارم نے نرمی سے
गाहिक को जाते देख पूछा। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, गाहिक मुड़ कर कहते निकल गया। अभी उसने केक भी बनाना था और एक गंदी शक्ल के लिए लेकर भी जाना था। फिर ही बात पता चलनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये काम पहले करना था। जी छोटे खान बाबा। अभी गाहिक को थोड़ी ही देर हुई थी वहाँ कि आय को कि पीछे से रोमैसा आते बोली, जिस पर गाहिक मुड़ते उसे देखने लगा, जो आज पिंक कलर के कपड़ों पर स्याह बड़ी सी शॉल लिए हुए थी। वो हमेशा अपने आप को पूरा कवर करके रखती थी। वो देखो, आपके नेको की नई मामा आ गई। गाहिक एक भी गंदी नज़र इस पर डाले बगैर सामने पिंजरे की तरफ इशारा कर गया, जहाँ एक नई कबूतरी मौजूद थी, जिसके साथ निको बैठा था। आप नई कबूतरी ले आए हैं? रुमैसा सामने एक प्यारी सी सेम इसी नस्ल की कबूतरी को देखते चहक कर बोली। लहजे में खुशी वाज़ह थी, चेहरा चमक रहा था। लेकिन पल में रुमैसा उदास हुई। गाहे का जो आज पहली बार इसके चेहरे पर खुशी देख रहा था, उसे अचानक उदास होते देख हैरान हुआ, लेकिन फ़ौरन से सवाल कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसका पल में उदास होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैंने सुना है सौतेली माएँ बहुत जुल्म करती हैं, ये भी नेको को मारेगी। रुमैसा मासूमियत से कह गई। इसके मुताबिक तो यही होता था। उफ लड़की, ये इंसान नहीं परिंदे हैं, जो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और एक साथ प्यार से रहते हैं। गायक ने अपनी तरफ से उसे समझाया, जो रोने की तैयारी पकड़े हुए थी। पक्का ये मारेगी तो नहीं ना? एक बार फिर रुमैसा ने कंफर्म करना चाहा। गायक अपना माथा पीट कर रह गया। आखिर वो इस लड़की का क्या करता? नहीं मारेगी, मैंने तुम्हारे नेकू को मामा ला कर दी है। अब तुम भी मेरे 3 काम करोगी। गायक ने जैसे बिजनेस की डील करते कहा। वो पहला इंसान था जो पहले चीज़ लाकर बाद में डील कर रहा था। आप भी ना लाते तो मैं फिर भी काम कर देती। रुमैसा ने पिंजरे के पास जाते सरसरी से लहजे में कहा। वो ठीक ही बोल रही थी तो वो आखिर मुलाजिम ही इनके घर की। वो जो कहता वो कर लेती। बचपन से ही इसने कभी ना लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया था। ठीक है, फिर मैं तैयार होकर आता हूँ। इतनी देर में आप एक चॉकलेट 3 लेयर केक बना दो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं बनाता हूँ। गायक ने संजीदगी से उसे ऑर्डर दिया, जिस पर हमेशा सर इस बात में हिला गई। वो खुश थी क्योंकि नेको की मामा आ गई थी, इसलिए वो भी खुशी खुशी वापस अंदर चली गई। पीछे गाहिक ये सोचता रह गया, क्या क्या अभी भी कोई है इस दुनिया में जो इस कदर सादा हो। नफ़रत है मुझे तुमसे, बहुत नफ़रत। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तुम और तुम्हारे आने के बाद हर औरत मेरे लिए आजमाइश ही बनी है। सिवाय मेरे मिशेल के हर औरत ही बेवफा मतलबी है। कोई मोहब्बत कुछ नहीं होती। औरत ज़ात ही मतलब का दूसरा नाम है। जहाँ मतलब हो वहाँ निकल जाओ।
لیکن خوش کبھی تم بھی نہیں رہو گی۔ وقار چودھری آنکھیں بند کرتے نظر آنے والے چہرے سے دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ اسے نفرت تھی اس چہرے سے، لیکن پھر بھی یہ چہرہ روز یاد آتا تھا۔ اس سے نفرت اتنی ہے مجھے کہ وہ نفرت میں بھی مجھے خود سے زیادہ یاد ہے۔ مطلب نفرت کرنی بھی نہیں آئی مجھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس تصویر کو دیکھتے ہی شعر دل میں بول گیا۔ وہ بیڈ پر اپنی 3 سالہ بیٹی کے ساتھ بیٹھا سوچوں میں گم تھا، جبکہ بیٹی تو معصومیت سے کب سے اس کا بازو جگڑتے سو چکی تھی، لیکن اسے ہر رات کی طرح یہ رات بھی یوں ہی گزارنی تھی۔ رات ہمیشہ ان کے یہ مشکل ہوتی ہے جو اپنے عشق کو سوچتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھا اس انسان کو یاد نہیں کر رہا تھا جو اس بچی کی ماں تھی۔ یاد تو اس کی آ رہی تھی جو محبت کا کھیل کھیلتے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی، اور آج وہ کسی اور کی منگ تھی۔ اسی لیے تو وہ سب سے دور ہو گیا تھا تاکہ کبھی وہ ظالم نظر نہ آئے۔ اس کے عورت ذات سے نفرت پر مہر تب لگی جب اس کی خاندانی بیوی، اس کی مشل کی ماں، مشل کو پیدا کرتے اسے طلاق لے کر الگ ہو گئی۔ اس ظالم عورت نے ایک بار اپنی آزادی پر بیٹی کا نہیں سوچا۔ اسے سچ میں ہر عورت سے نفرت تھی۔ وہ اکیلا اپنی بیٹی اور ملک کی حفاظت کرتا خوش تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے گاہک، اگلے جمعے کو سردار منتخب ہوگا، عبداللہ خان نے سب کو دیکھتے بتایا۔ یہاں سب تھے سوائے گاہک کے، جو تیار ہونے کمرے میں گیا تھا، جبکہ دوسری طرف رمیسا جو پوری محنت کرتے کیک بنا رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ کیا بھائی جان، کچھ دیر سوچ لیں لالا، تاکہ بعد میں اپنے فیصلے پر آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ رومان خان اپنے اندر پلتی نفرت کو دباتے بولے۔ ان کے ذہن میں بہت کچھ تھا، لیکن اسے پورا ہونے میں وقت تو لگنا ہی تھا نا۔ تم فکر نہیں کرو رومان، گاہک میرا بیٹا ہے، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ مجھے پچھتاوا ہو۔ عبداللہ خان اپنی پرورش پر اعتبار کرتے فخر سے بولے۔ انہیں آنکھیں بند کرتے اپنی اکلوتی اولاد پر یقین تھا۔ بہت بار ایسا بھی ہو جاتا ہے جو ہم نے سوچا نہ ہو، رضانہ بیگم بولی۔ آپ فکر نہیں کرو رضانہ، گاہک سب کے اعتبار پر پورا اترے گا۔ اب کی بار ریحانہ بیگم بھی اسی یقین سے بولی، جس پر رومان اور رضانہ بیگم سر ہلا کر رہ گئے۔ انہیں اب جلد سے جلد کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جس سے نہ یہ اعتبار رہے نہ ہی سرداری۔ السلام علیکم بابا، تایا جان۔ ایمان اندر آتی خوشی سے چہک کر سب کو سلام کر گئی، جس پر عبداللہ خان اور ریحانہ بیگم تو مسکرا کر جواب دے گئے، جبکہ رومان اور رضانہ خان خاموش رہے۔ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی ایمان کی، بس وہ تو یہ چاہتے تھے اس کی شادی گاہک سے ہو جائے اور ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ کچھ لوگ ہمیشہ مرتے دم تک لالچ ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہی حال ان دونوں کا بھی تھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے مجھے سی ایم ایچ سے کال آئی ہے، جس کے لیے کل انٹرویو ہے۔ ایمان خوشی سے مسکراتی
رومان خان کے پاس جاتی بولی۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی جو اب پوری ہونے والی تھی۔ وہ ایک قابل سائیکالوجسٹ تھی جس کی پہلی خواہش ہی سی ایم ایچ میں کام کرنے کی تھی۔ وہ بالآخر اب پوری ہونے والی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو میری بیٹی کو۔ رومان خان اور رضوانہ بیگم پھر خاموش تھے جبکہ عبداللہ خان مسکراتے بولے، انہوں نے محنت جو دیکھی تھی ایمان کی، وہ مغرور ضرور تھی کیونکہ اس کی پرورش ہی ایسی کی گئی تھی، لیکن دل کی بری ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو حالات نے اسے چڑچڑا کرتے برا بنا دیا تھا کہ اب وہ ہر انسان سے چڑ کھاتی تھی، زیادہ تر رومیسا سے، جس سے بات کرتے اپنا غصہ کم کر لیتی تھی، ورنہ اور کون ہی تھا جو اس کا غصہ برداشت کرتا۔ لوگوں کا زور بھی وہاں چلتا ہے جہاں اگلا کچھ کرنے یا بولنے کی سخت نہ رکھتا ہو۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چپ چاپ شادی کرو اور گاہے کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ یہ رضوانہ بیگم تھی جنہیں اس کی بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان کے فیصلے پر۔ وہ بات کرتے ایک پل میں اس کی ساری خوشیاں تباہ کر چکی تھی۔ وہ شروع سے ہی اسے اپنے مطابق چلاتی تھی، بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ایمان نے خاموشی سے نم آنکھوں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ امید ابھی بھی باپ سے تھی کہ شاید وہ کچھ بولتا۔ صحیح بول رہی ہے تمہاری ماں، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رومان خان ایمان کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ بولے، اور یہیں آج ایمان کا ضبط ٹوٹا۔ کوئی اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ جاب اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی؟ میں بھی انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں جو پہلے آپ لوگوں کے اشارے پر چلے اور پھر گاہک کے۔ میری اپنی بھی زندگی ہے، میری بھی کوئی مرضی ہے۔ میں ہزار بار یہ جاب ٹھکراتی اگر آپ لوگ مجھے کسی صحیح وجہ سے منع کرتے۔ آپ لوگ مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ بچپن سے مجھ پر اپنے فیصلے کیوں مسلط کرتے ہیں؟ میں بھی اولاد ہوں آپ لوگوں کی۔ ایمان آج پہلی بار بولی۔ اس کے ماں باپ ان والدین میں سے تھے جو ہمیشہ اپنے فیصلے اولاد پر مسلط کرتے بغیر یہ جانے کہ اولاد کیا چاہتی ہے۔ ایمان کی ہر بات ٹھیک تھی۔ عبداللہ خان اور ریحانہ بیگم اسے روتے دیکھ افسوس ہی کر سکے، کیونکہ جن سے وہ کہہ رہی تھی فرق انہیں ابھی بھی کوئی نہیں پڑ رہا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ رضوانہ بیگم آج پہلی بار اپنی بیٹی کی چلتی زبان دیکھتے بولی، جس پر ایمان کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ وہ پتھر تھا جس سے سر پھوڑ کر خون اپنا ہی نکلنا تھا، لیکن دل میں تکلیف تھی۔ وہ اپنا کیا کیا ان لوگوں کے لیے کھو چکی تھی، اور ان لوگوں کو آج بھی قدر نہیں تھی۔ ایمان ابھی ایمان اپنے کمرے میں آتی رو ہی رہی تھی کہ رومیسا نرمی سے اسے پکارتے اندر آنے کی اجازت لینے لگی۔ ایمان رومیسا کی آواز سنتی آنسو صاف کرتے سنجیدہ ہوئی۔ وہ لوگوں کے سامنے بالکل نہیں روتی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی اور اندر سے اس سے زیادہ کمزور۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ ایمان دروازہ کھولتے
اسے گھورتے بولی، جس کا شاید فیورٹ کام تھا ایمان کو بار بار تنگ کرنا۔ ایمان بھی ہر بار اپنی فرسٹریشن اسی پر نکال دیتی تھی۔ بہت مبارک ہو، مجھے اماں نے بتایا آپ کی فوجیوں کے ہسپتال نوکری لگ گئی، اس لیے یہ چھوٹا سا کیک بنا کر لائی ہوں۔ رومیسا ہنوز اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی، جبکہ ایمان اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اور کبھی اس کیک کو دیکھتی جو اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ جاری ہے۔